وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور خاتم النبیین سید الشافعین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے، جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پہ 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رحمتوں کے حصول کی خاطر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حسن عقیدت، حسن محبت کے سانچے میں ڈھل کر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کا شرف حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ خیر الانام علیہ السلام میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، دو نشستیں ہماری سلسلہ علم و ادب میں دین اسلام کی عظمت اور فوقیت کے بارے میں الحمدللہ ہوئیں، جس میں قرآنی آیات کا تذکرہ ہوا، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوئے، پھر آخر کے اندر کچھ روایات جو امام سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیں ان کو بیان کیا، اور آج اسی سے ریلیٹڈ ہمارا عنوان ہے کہ دین اسلام کی عظمت اور فوقیت اور اہمیت اور بالادستی کو جاننے کے لیے یہ بات بھی کفایت کرتی ہے کہ اس امت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس امت کی شان کیا ہے، کہ اس امت کے مقام اور مرتبے کو باقی امتیں نہیں پہنچتیں، تو پھر جس دین اسلام سے ریلیٹڈ یہ امت ہے اس دین تک دوسرے دین برابری میں یا اس سے فوق کیسے ہو سکتے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی اور ابن ماجہ اور امام حاکم نیشاپوری کے حوالے سے ایک روایت کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور سے یہ سنا گیا کہ حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کہ تم بہترین امت ہو کے تحت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ 70ویں امت کو پورا کرنے والے ہو اور تم اللہ کے نزدیک ان سب میں اکرم و بہترین ہو۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جو ہو وہ تمام امتوں میں مکرم ہو اور بہترین ہو۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ دین اسلام کی عظمت اور فوقیت کا عالم کیا ہے۔ پھر امام جلیل رحمہ اللہ نے امام ابن ربیع کے حوالے سے، ان کی مسند کے حوالے سے، اور امام ابن ابی شیبہ کی مصنف کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا کہ امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی حق ایک یہودی پر آتا تھا، یعنی وہ مقروض تھا سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے اپنا حق جو تھا وہ طلب فرمایا، اور جب اس سے یہ حق طلب کیا تو ساتھ ہی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم اس ذات کی کہ جس نے حضور سرور عالم علیہ السلام کو کائنات کے اندر افضل ترین بنایا، کہ آج میں تمہیں اپنا حق لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ جس ذات نے حضور علیہ السلام کو بشر پر برگزیدہ کیا، فضیلت عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی، اس رب کی قسم آج میں تم سے اپنا حق لے کر جاؤں گا۔ اس یہودی نے کہا کہ خدا کی قسم کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو بشر پر برگزیدہ نہیں کیا، اس نے اس بات کا انکار کر دیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال میں آ کر اس یہودی کے منہ پہ تماچا مارا۔ وہ یہودی نبی پاک علیہ السلام کے دربار گوہربار میں حاضر ہوا اور اس نے اپنا معاملہ بطور شکایت بارگاہ خیر الانام علیہ السلام میں پیش کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے جو عدل و انصاف کے پیکر ہیں، آقا علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم نے جو اس کو تماچا مارا ہے یہ معاملہ تم آپس میں حل کر لو۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اس یہودی سے فرمایا، اے یہودی سن، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام لیتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان 2 ناموں کے ساتھ میری امت کا نام رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار اسماء صفاتیہ ہیں، لہ الاسماء الحسنی، اور ویسے معروف اور مشہور طور پہ 99
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں جن کو پڑھنا اور جن کا ورد کرنا بہت زیادہ فضیلتوں اور برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہودی لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام لیتے ہو، اللہ رب العزت نے ان 2 ناموں کے ساتھ میری امت کا نام رکھا۔ وہ 2 نام کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام السلام ہے، اور اس نے میری امت کا نام مسلمان رکھا، اور اللہ وحدہ لا شریک کا ایک صفاتی نام المؤمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کا نام مومن رکھا۔ اے یہودی سن، تم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن مانگا، اللہ تعالیٰ نے وہ دن ہمارے لیے محفوظ رکھا، اور تمہارے لیے دوسرا دن اور نصارہ کے لیے اس کے بعد کا دن مقرر کیا۔ یہاں مراد جمعۃ المبارک ہے کہ جمعۃ المبارک مسلمانوں کو ملا، ہفتے کا دن یہودیوں کے پاس ہے، اور اتوار کا دن جو ہے وہ اپنی عبادت کے معاملات کا نصارہ کے پاس ہے۔ اے یہودی سن، تم لوگ دنیا میں پہلے ہو اور ہم آخر میں، یعنی کہ علی ترتیب جو امت کی باری ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خاتم النبیین ہیں اور یہ امت آخری امت ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پہلے ہوئے ہو اور ہم آخر میں، مگر سنو قیامت میں ہم پہلے ہوں گے، بلکہ انبیاء پر اور امتوں پر وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوں گے کہ جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آئے ہم آخر میں ہیں، پر ہماری امت کی شان قیامت کے دن یہ ہوگی کہ جنت کے اندر وہ سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ گرامی قدر حضرات، یہ شان ہے اسلام اور مومنین کی کہ ہمارے دین کا الحمدللہ نام سلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی اسماء مبارکہ ہیں اس میں سے السلام ہے، اور ایمانداروں کو مومن کہا جاتا ہے، اور اللہ کریم کے اسماء صفاتیہ میں سے ایک اسم گرامی المؤمن ہے۔ یہ عظمت ہے اس امت کی کہ اللہ جل شانہ نے اپنے 2 مبارک نام جو ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو عطا فرمائے۔ اور پھر امام سیوطی رحمت مزید لکھتے ہیں کہ اور وہ حدیث کہ ان کی کتابیں ان کے سینوں میں ہوں گی، یہ وصف اس امت کا بیان کیا گیا، تورات و انجیل میں ان کے تذکرے کے باب میں پہلے گزر چکی۔ اچھا، پھر امام سیوطی رحمت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت کہ آپ امامہ میں شملہ چھوڑیں گے، اور یہ ہم امامے کے فضائل پر 2 نشستیں ہماری ہوئی تھی، اور شملے کا تذکرہ بھی اس میں بالتفصیل ہو چکا، اور یہ کہ آپ درمیان کمر تہمت باندھیں گے، اور دونوں باتیں فرشتوں کی علامت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ حضرات کو وہ فرامین اور حدیث یاد ہوں جو ہم نے امامے کے فضائل کے ذمہ بیان کیے کہ امامے باندھو کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ جو تاج ملائکہ کے سروں پہ سجے ہیں، اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاج یعنی امامے اپنی امت کو عطا فرمائے، اور امت کے لیے اس سنت کو مقرر کر دیا۔ یہ بھی اس امت کا اعزاز اور افتخار ہے۔ امام سیوطی مزید فرماتے ہیں کہ اس بارے میں احادیث تورات و انجیل میں آپ کے تذکرے کے باب میں اور آپ کی امت کے اوصاف ہم یہ پہلے بھی یہ حدیثیں جو ہیں وہ نقل کر چکے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے امام دیلمی کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا، حضرت عمر بن شعیب، اور پھر ان کے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اس طرح تہمت باندھو جس طرح میں نے فرشتوں کو باندھے دیکھا ہے۔ فرشتے اپنے رب کے حضور اپنی آدھی پنڈلی تک تہمت باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ جو تہمت باندھنا ہے یہ بھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ امامہ فرشتوں کے تاج ہیں، وہ بھی اس امت کو نصیب ہو گئے، اور تہمت جس کو ہم دھوتی بھی کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تہمت شریف کو باندھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پاجامہ یا شلوار بھی زیب تن فرمائی، تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پاجامہ خریدنا ثابت ہے، واضح الفاظ کے اندر ذیب تن فرمانا جو ہے وہ نظر سے نہیں گزرا، تو لہٰذا تہمت باندھنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ اور یہ حضور فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ تہمت آدھی پنڈلی تک رکھتے ہیں، اور پھر وہی سنت جو ہے اس امت کو عطا ہو گئی۔ تو کہاں کہاں تک اس امت کو فضیلت اور عظمت حاصل ہوئی ہے، کوئی امت بھی ان فضائل کے اندر سرکار علیہ السلام کی امت کے برابر نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑھ جانا اور اس سے فوق ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ امام جلیل محدث کبیر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو امام احمد اور حاکم و ابن ماجہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے خطا و نسیان اور ہر وہ چیز جس سے وہ کراہت کریں معاف کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ابن ماجہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے میری امت سے خطا و نسیان اور ہر وہ عمل جس کو وہ برا جانے درگزر فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کے جن کی تلاوت بالخصوص رات کو سونے سے قبل جس کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئیں، اور مفسرین کرام نے اس روایت کو نقل کیا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ جو عرش الہی کے نیچے خاص خزانہ ہے، اس خزانے میں سے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، جس میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ خاص آیات مبارکہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ اب جو سوال ہے نسیان کا کہ امت سے درگزر فرمایا، دیکھیں روزہ دار ہے اور بھول گیا، کوئی چیز سامنے کھانے والی آ گئی، تھوڑی مقدار میں کھائی یا زیادہ مقدار میں کھائی، مان لیجئے کہ وہ 2 روٹیاں ہی کھا گیا لیکن اس کو یاد نہ تھا کہ میرا روزہ ہے، تو یہ بھول گیا، تو اب کیا ہوا؟ روزہ ٹوٹا اس کا؟ نہیں، حالانکہ روزہ یاد ہونے کی صورت میں آدھا نوالا بھی کھاتا تو روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن یہاں بھول ہوئی ہے، تو اب اس سے بھول ہوئی ہے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ جو کھانا کھا چکا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے، وہ اس پہ عطا کر دی کہ یہ بھی کھا لیا، اور وہ جو بھول تھی، نسیان تھا، یہ وہ معافی کا تذکرہ اس حدیث مبارک میں ہوا ہے کہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ بھول کر بندے سے ہوئیں تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتا ہے اور اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بڑی ہی ایمان افروز روایت مبارکہ، اس کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہاں خصائص کبریٰ میں، اور اسی مضمون کی روایت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے تنبیہ الغافلین میں حضرت مقاتل بن سلمان سے اس کو روایت کیا، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو امام بہقی کے حوالے سے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کیا۔ گرامی قدر حضرات، گزشتہ 2 نشستوں کی گفتگو اور آج تیسری نشست، اگر میں یہ عرض کروں کہ یہ جو آپ کو روایت مبارکہ حوالے میں نے کوڈ کر دیے، آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، یہ جان ہے اس پورے ہمارے اس گفتگو کی جو آج تیسری نشست ہے، بڑے ہی غور کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیے گا۔ حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سیدنا موسیٰ علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کلام کے لیے اپنی بارگاہ میں بلایا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، اے میرے رب،
میں نے توریت میں ایسی امت کا ذکر پایا جو خیر امت اخرجت للناس ہے، وہ امت نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی اور اللہ پر ایمان رکھے گی۔ میرے مالک، وہ امت جو بہترین امت ہے، نیکی کی دعوت دے گی، برائی سے منع کرے گی اور تیری ذات پاک پر ایمان رکھے گی، اس امت کو جس کا تذکرہ میں نے تیری عطا کردہ کتاب تورات میں پڑھا ہے، میری امت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہ امت تو احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ دیکھیں اس فضیلت کو اور اس وصف کو دیکھ کر اور پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ وہ جو نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے، مولا وہ امت مجھے عطا کر دے۔ آج ہم اس ذمہ داری سے بہت زیادہ بلکہ بہت ساری حدوں کو کراس کر کے سستی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وعظ اور نصیحت صرف مولانا کا کام نہیں ہے کہ صرف اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعے والے دن گفتگو کر دے اور بات ختم ہو جائے، یا کسی نماز کے بعد وہ درس کرے۔ وعظ و نصیحت کی جو بات ہے، نیک بات کا بتانا اور بری بات سے روکنا، یہ ہر مسلمان کا ایک مذہبی فریضہ بنتا ہے۔ حاکم پر ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کو خیر کی تلقین کرے، برائی سے روکے۔ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ شاگردوں کو، وہ استاد اسکول کا ہو یا مدرسے کا، کہ وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو خیر کی دعوت دے اور برائیوں سے منع کرے۔ پیر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو نیک بات کی دعوت دے اور بری بات سے منع کرے۔ بلکہ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز، نائب محدث اعظم پاکستان، پیر کامل کی جو صفات بیان فرماتے تھے، جو ہمارے اکابرین نے بیان کی ہیں، کہ اس میں سے ایک صفت ہے، حضرت دو صفتیں ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور وہ ہے عمار اور نہار۔ اور ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمار اور نہار کا معنی یوں بیان فرماتے تھے، بہت زیادہ نیک بات کی دعوت دینے والا اور بہت زیادہ بری بات سے منع کرنے والا۔ یہ دو صفتیں سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، جو کہ ایک پیر کے اندر ہونی چاہیے۔ یہاں آپ کو ایک جھلک بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز فجر میں اس بدبخت اور لعین نے حملہ کیا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے، اور پھر اس حالت میں یہ ہے کہ ناف مبارک کے قریب گہرا گھاؤ آیا اور پھر آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ لیکن جب آپ کو ہوش آیا تو اس وقت بھی فرما رہے تھے کہ نماز کا وقت ہے۔ المختصر، حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان، پھر آگے ان کی اولادیں امیر المومنین کی تیمارداری کو، زیارت کو حاضر ہوتے تھے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس گھاؤ کے سبب ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان آیا، بڑی ایمان افروز احباب گرامی قدر یہ بات ہے۔ ایک نوجوان آیا، سلام عرض کیا، خیریت دریافت کی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ اس کی تہمت کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا۔ آپ اس حالت کے اندر کہ گہرا گھاؤ ہے، اسی بستر پہ میں وہ استراحت ہیں، اور اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تیرا تہمت کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے، اس کو اوپر کر، کہ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ تہمت کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، عمار اور نہار، بہت زیادہ نیکی کی دعوت دینے والا، بہت زیادہ برائی سے منع کرنے والا، یہ شیخ طریقت کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ابتدا ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، نیکی کی انہیں رغبت دلائیں اور برائی سے منع کریں۔ روز کی وہ باتیں جن کو چھوٹی باتیں ہم قرار دیتے ہیں، وہ پکتے عادت بن جاتی ہیں، اور بچے جو ہیں
وہ پھر لڑکپن میں اور لڑکپن سے جوانی میں پھر وہ برائیاں ایک نہیں بلکہ ہزاروں برائیوں کو مقناطیسی قوت کی طرح کھینچتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہم نے تربیت اولاد کے حوالے سے بھی 2 نشستیں غالباً کی تھیں ماہ رمضان شریف کے اندر، اس کو بھی سننا مفید رہے گا، تربیت اولاد، اور اس کی ایک جھلک پھر بارگاہ خیرالانام علیہ السلام میں حاضری دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں، اور جانے جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کائنات جن کے تصدق اور خیرات پر پلتی ہے۔ حضور کے سامنے صدقے کی کھجوریں تھیں کہ کریم ابن کریم، سید ابن سید، مولا ابن مولا، شبیہ مصطفیٰ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کھیلتے کھیلتے نانا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حضور حاضر ہوئے اور ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ تو رحمت عالم علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک سے اس کھجور کو ان کے دہن شریف سے نکالا اور فبا تھو تھو چھی چھی، تمہیں نہیں پتا کہ تم سید ہو اور ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ تو یہ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تربیت دیکھیں۔ تو اگر استاد، جو میں نے کیٹیگریاں بیان کی، استاد، پیر صاحب، ماں باپ اور حاکم، اسی طریقہ کے ساتھ فیکٹریوں کے مالکان، اسی طریقہ کے ساتھ وہ دکاندار حضرات جن کے زیر سایہ اور جن کی دکان پر جیسا بھی کاروبار ہے وہاں پر کچھ ورکرز کام کرتے ہیں، تو جس طرح وہ باقی چیزوں کی ذمہ داریاں آج کرتے ہیں کہ اتنے سے اتنے گھنٹے شفٹ ہوگی اور اس دوران یہ بھی کرنا ہوگا، تو اگر وہ ساتھ اس چیز کو بھی ایڈ کر دیں گے، میاں جتنی دیر تم ہماری فیکٹری میں ہو، جو نمازوں کا ٹائم ہوگا تو تمہیں 15 منٹ کا بریک ہے، کوئی بندہ یہاں مشینری پہ موجود نہ رہے، کوئی دکان پر موجود نہ رہے، سب نماز کے لیے جائیں، وہیں جماعت کے اہتمام کی تیاری کر دی جائے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو اب ہو کیا رہا ہے، اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، بازاروں میں گئے، چراہوں پر بیٹھے، پھر سوشل میڈیا پاس آ گیا، ہاتھ ہاتھ میں موبائل پہنچ گیا، ان چیزوں کو دیکھا تو ایک نئی دنیا، الگ پہچان، الگ تعلیم، الگ نظریات وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اتنے سارے ماحول میں جہاں وہ 95% رہا، وہ جمعے کے دن ہی مسجد میں آ گیا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ چیز نہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ چیز جائز نہیں، تو وہ اس کو اگنور کرتا ہے، کیونکہ وہ 95% اس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے جہاں اس کا تصور ہی نہیں تھا، جہاں یہ بات بتائی نہیں گئی، جہاں یہ بات سکھائی نہیں گئی۔ اب مثال کے طور پہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، لفظ طلاق کا یاد ہے لیکن احکام طلاق کا علم نہیں، اتنی خبر نہیں کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں طلاق کا تذکرہ آیا، اور پوری سورہ قرآن پاک میں طلاق کے مضمون عنوان سے موجود ہے۔ پھر اللہ کریم نے خود طلاق کا طریقہ جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے، ساری اتنا اہم ٹاپک اور اتنا اہم ترین عنوان کہ اللہ جل شانہ نے اس پر پوری ایک سورت کو نازل فرمایا۔ اب نہ قرآن پڑھا، قسمیں ضرور کھائیں، قرآن اٹھایا ضرور ہے، نہ احکام طلاق کو پڑھا کہ ہمارا مالک ہم سے کیا فرماتا ہے۔ اب 3 طلاقیں دے دیں، غصے میں تھے، خوشی میں طلاق دیتا بھی کوئی نہیں۔ اب مولانا صاحب کے پاس گئے تو بولے وہ تو کسی صورت بھی 3 طلاقوں کے بعد اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو اب کیا کہا جی، لو جی مولویوں کی تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، مولانا حضرات تو سختیاں بڑی کرتے ہیں۔ اب مولوی بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ رسول اجازت نہیں دے دے تو مولوی کی کیا اتھارٹی ہے کہ وہ اجازت دے دے کہ تم 300 طلاقیں بھی دے دو اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ تعالیٰ وہ صلح، نام صلح کا ہے اور اس کے پردے کے اندر بدکاری جو ہے اس کی اجازت دے دی جائے۔ تو لہذا ساری جگہوں پر تربیت کا ماحول، واعظ نصیحت کا ماحول مفقود ہوا۔ ایک بج گیا مولانا صاحب، اب مولانا صاحب کی بات دل آیا تو پسند کر لی، قبول کر لی، وگرنہ 95% جس ماحول میں تھے کہ وہاں نہ تربیت ہے، نہ دینی معاملات کے اندر وہ سمجھانے کا سلسلہ ہے، اس لیے وہ 95% چیزیں جو ہیں وہ ہماری نئی پیڑھیوں کے قلب و ذہن پہ زیادہ اثر انداز رہتی ہیں۔ امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ دنیا تصوف کا عظیم نام ہے، سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کشف المحجوب میں کیا، اور انہوں نے بذات خود تصوف پر کتاب لکھی جو مشہور ہے رسالہ قشیریہ کے نام سے۔ وہاں پر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک جو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے تو اس کو کیا اجر دیتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کو اس کی ہر بات پر
وہ جو نیک بات کہہ رہا ہے یا بری بات سے منع کر رہا ہے، میں ہر بات پر اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، ایسے بندے کو عذاب دیتے مجھے حیا آتی ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس فریضے کی طرف سب کو آنا چاہیے، صرف مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی معاملہ عقائد کی دنیا میں ہوتا ہے۔ اب خود عقائد پڑھے نہیں ہیں تو سمجھائیں گے کیسے؟ تو جب دنیا پھرا کر ایک مولانا صاحب اب عقیدے کی بات بیان کر رہے ہیں، مثلا اسی عقیدے کو دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، اور حضور علیہ السلام نے پہلے سے غیب کی خبریں دے دی ہیں کہ دجال اور کذاب ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں، لیکن سن لو الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سن لو خبردار میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور اب ظاہری بات ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات بیان ہو گئی، اور قرآن حدیث میں بیان ہوگی تو اس کا انکار کفر ہے۔ اب جب مولانا صاحب کے ہتھے چڑھے تو وہ بیان کر رہے تھے کہ اس عقیدے کا انکار کفر ہے۔ اب 95% جس ماحول میں پھرتا پھراتا رہا وہاں اس کی بات کبھی سنی نہیں تھی، تو جھٹ پھر ایک ہی صورت ہوتی، او ہو اتنا دین سخت ہو گیا، اتنی سی بات پر بول دیا کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مالک فرما رہا ہے، تو پھر یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے کہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام آخری نبی ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اتنی سی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ مولوی صاحب نے صرف وہ قرآن حدیث کو بیان کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنی طرف سے اپنا من مانا کسی پر ٹھونس رہا ہے تو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بات اللہ رسول کی ہو تو سر کو جھکایا جائے گا، اور صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، یہی ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرے۔ بات لمبی ضرور ہوئی لیکن عبث نہیں۔ ہم پھر اسی روایت کی طرف واپس پلٹتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی اس امت کا تذکرہ پڑا ہے جو نیکی کی دعوت دے گی، برائی سے منع کرے گی، خیر امت تو نے اس کو فرمایا، تیری ذات پر وہ ایمان رکھے گی، یہ امت تو مجھے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم علیہ السلام وہ امت میرے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ عرض کیا ہے میرے مالک، میں تورات میں ایسی امت پاتا ہوں، یعنی ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں جن کے سینوں میں ان کی کتاب ہوگی اور وہ اسے پڑھیں گے، اور ان سے پہلی امتیں انہیں دیکھ کر اپنی کتابوں کو پڑھیں گی، اور وہ یعنی جس امت کا تذکرہ میں نے پڑھا ہے وہ اپنی کتاب کو حفظ کریں گے، تو یہ امت میری امت کر دے۔ حق تعالی جل وعلا نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وہ میرے حبیب علیہ السلام کی امت ہے۔ یہ شان بھی اس امت کی ہے۔ پہلے بھی ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں، پچھلی کتابیں اور صحیفے جن نبیوں رسولوں پر وہ کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے انہی کو مکمل حفظ تھے۔ امت میں سے کچھ حصے امتیوں کو یاد ہوتے تھے، لیکن سرکار علیہ السلام کی امت کی یہ فضیلت ہے، اہمیت ہے، فوقیت ہے کہ اس امت کو پورے یہاں کے بچے 15 سال کے بچے ماشاء اللہ قرآن پاک کے حافظ ہو گئے۔ اور اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایسی بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، بلکہ عرب دنیا کے ایسے بچے کہ جن کو ابھی ہم جھنجھنا پکڑا کر اس سے کھیلنا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، بالکل کم سن بچہ قرآن پاک کی سورت کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کو اعزاز حاصل ہوا ہے۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہی یہ امت مجھے عطا کر دے کہ جو امت اپنی کتاب کو سینوں میں محفوظ کرے گی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے حفظ قرآن کریم، کتنی بڑی دولت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وصف والی امت کو اپنی امت چاہتے ہیں کہ یہ مجھے عطا کر دے۔ فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی امت ہے۔ عرض کی میرے مالک میں نے تورات میں پایا ہے کہ ایک امت ان کی پچھلی کتابوں پر ایمان رکھے گی، اور یہ ہمیں درس دیا گیا۔ تورات، زبور اور انجیل کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ تورات، زبور، انجیل اور جو صحیفے اللہ جل شانہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائے علیہم الصلاۃ والسلام،
جو اس نے نازل فرمائے تھے وہ حق ہے۔ اور موجودہ صورتحال کیا ہے؟ خود قرآن نے ہمیں خبر دے دی کہ تورات و زبور و انجیل کے اندر تحریف کی ان لوگوں نے، تبدیلی کی، کانٹ چھانٹ کی، تغیر کیا، تبدل کیا۔ تو ہمارا ایمان اس تورات زبور انجیل پر ہے، اور اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، اور اسی صورت کے اندر اپنی اصل حالت کے اندر آج دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں، صرف ایک کتاب ہے کہ جس کے لفظ میں فرق نہیں آیا، نہ آیا ہے نہ آئے گا، اور وہ قرآن حکیم ہے۔ تو یہ وصف پچھلی تورات کے اندر اس امت کا لکھا ہوا تھا۔ اور دوسرا فرمایا کہ گمراہ پیشواؤں سے جنگ کرے گی، یعنی گمراہ لوگ جو گمراہ ٹولے ہوں گے اور پھر ان گمراہوں کے جو پیشوا ہوں گے ان سے یہ امت صلح صفائی نہیں، ان کی گمراہیوں کو تسلیم اور جی حضوری نہیں کریں گے، بلکہ ان سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ وہ کانے کذاب و دجال سے جنگ کرے گی۔ تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ کانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دجال کے بارے میں جو بڑی نشانیوں میں سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، امام مہدی کی جلوہ گری، اور پھر دجال کا وقت، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ تو توریت کے اندر بھی اس یہاں تک تذکرہ موجود تھا اس امت کے اوصاف میں کہ وہ امت اس دجال کے ساتھ جو کانا ہوگا اس کے ساتھ وہ قتال کرے گی، جہاد کرے گی۔ مولا یہ امت مجھے دے دے، فرمایا یہ امت میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کی الہی میں تورات کے اندر لکھا پاتا ہوں کہ ایک امت اپنے صدقات کو خود ہی استعمال کرے گی، اور ان سے پہلی امتیں ایسی ہوں گی کہ جب وہ اپنے صدقات نکالیں گی تو اللہ ان پر آگ بھیجے گا، اور وہ آگ اسے کھا جائے گی۔ جس کا صدقہ قبول نہ ہوگا اسے آگ نہ کھائے گی۔ تو اس امت کو میری امت کر دے۔ ابھی قربانی کا دن آ رہا ہے، عید الاضحیٰ کا قریب، جانوروں کی خریداری کا سلسلہ شروع ہے۔ تو کیا پچھلی امتیں کی جو قربانی اور صدقات تھے وہ خود کھا سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ پچھلی امتیں صدقہ وغیرہ نہیں کھا سکتی تھیں، ایک مخصوص جگہ پہ جا کے رکھ دیتے، آسمان سے سفید رنگ کی آگ آتی، اگر جس کا وہ خیرات صدقہ قبول ہے تو اس کو جلا دیتی تھی۔ لیکن اس امت کی باری آئی تو کہا غربا کو، فقراء کو، مساکین کو، یتیموں کو، نداروں کو، بیواؤں کو صدقہ و خیرات دو، فطرانے دو۔ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال ہوا۔ اور یہ قربانی کو دیکھ لیجئے، سارا گوشت خود رکھ سکتے ہیں، سارا بانٹ سکتے ہیں، 3 حصے کرنے مستحب ہیں، اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے، ایک اپنے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے، اور ایک پڑوسیوں کے لیے، غرباء کے لیے۔ تو کہا الہی جو صدقہ کھانے کی جس امت کو اجازت ہے وہ مجھے دے دے۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ امت میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ عرض کی الہی میں توریت میں پاتا ہوں کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے گی، یعنی ارادہ کرے گی برائی کا، تو اسے نہ لکھا جائے گا، اور اگر اس بدی کو عمل میں لے آئے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اور جب ان میں سے کوئی نیکی کا قصد، نیکی کا ارادہ کرے گا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ اس ارادے کے مطابق اس پہ عمل کر لیا، وہ نیکی عمل میں لے آیا، تو اس کے لیے 10 گناہ سے 700 گناہ تک نیکی لکھی جائے گی۔ تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ غنی حمید۔ یہ عنایات کون مقابلہ کر سکتا ہے جی اس امت کی عظمت پر کے مقابلے میں؟ کسی کو کوئی برابری حاصل نہیں اس امت کی۔ دین اسلام اتنا عظمت والا دین، اور اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ آپ نے غور کیا اس پر؟ اور یہ مضامین احادیث مبارکہ میں باقاعدہ موجود ہے کہ بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرے تو ارادے پر ایک نیکی، اور اگر اس کو عملی جامہ پہنا لے تو 10 نیکیاں، بلکہ 700 گناہ تک نیکیاں، اور اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے تو بدی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر وہ کر لے ارادے کے مطابق تو ایک گناہ لکھا جائے گا، اور اگر وہ استطاعت کے باوجود، یعنی اس گناہ پر قابض تھا، اس کے اختیار میں تھا، لیکن پھر اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، تو یوں گناہ کو چھوڑنے پر بھی اللہ اس کو الگ سے اجر عطا فرمائے گا۔
یہ شان اس امت کی شان ہے، اور صدقہ سارا مدینے کے چاند، مکین گنبد خضراء، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا ہے۔ عرض کی مولا یہ امت مجھے دے دے، فرمایا یہ امت بھی میرے پیارے حبیب احمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ عرض کی میرے مالک، میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں گی، وہ اپنی دعاؤں میں مستجاب ہیں، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ حق تعالی نے فرمایا وہ امت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ دعاؤں کا قبول ہونا، یہ کل بھی ہم نے خصائص کبریٰ کے حوالے سے ہی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے فرمایا کہ تم دعا کرو۔ اب دیکھیں بعض حضرات نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نزدیک کب ہوتا ہے، قریب کب ہوتا ہے، تاکہ ہم اس خاص وقت میں اللہ کریم کے حضور دعا مانگے۔ تو مالک کریم جل شانہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، حبیب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دے میں قریب ہی ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگے، جس وقت بھی وہ کوئی دعا مانگے میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ دعا مانگنی ہو تو یہ دیکھنا ہوتا ہے جناب کہ ہماری جو کسی سے کچھ مانگنا ہو تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے یہ بندہ پوری کر سکتا ہے کہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی حیثیت تو ہے، اس کے پاس اتنا مال تو ہے، لیکن کیا اس کا اتنا جگرا بھی ہے کہ نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ میں تو پہلے بھی اس سے 5,000 روپیہ لے چکا ہوں، تو اب کس منہ سے دوبارہ 2,000 مانگوں۔ چوتھا یہ ہے کہ کہیں یہ اس کے آرام کا وقت نہ ہو، کام الٹا ہی نہ ہو جائے کہ دستک دیں اور آدھی نیند سے اٹھے اور غصے میں وہ پوچھے کدھر آئے ہو، بولے مجھے 5,000 چاہیے، تو جاؤ چلے جاؤ، میری نیند خراب کر دی۔ چھٹا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھانے کا وقت نہ ہو کہ چلے کھانے سے فراغت پا لے۔ ساتواں مرحلہ یہ ہے کہ اس کی ڈیوٹی کا، آفس کا، کوئی جو اس کے مشاغل ہیں اس کا نہ ہو۔ یعنی جب ہم نے کسی سے مانگنا ہے تو اس کی نیند کا، آرام کا، بھوک کا، پیاس کا، سونے جاگنے کا، تمام امور کا، پھر اس کے جگرے کا، پھر اس کی جو حیثیت ہے، کیفیت ہے، ساری چیزیں دیکھ کر۔ اب 1,00,000 روپیہ چاہیے تو جھونپڑی والے سے تو نہیں مانگیں گے نا، تو ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ الکریم، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا وحمدا جمیعا، اس اللہ کے کائنات جل شانہ کے قربان ہو جائیں اس کی درگاہ سمدیت اور بے نیازی پر کہ یہاں یہ سارے سوال ہی کا سب چھوڑ کے آؤ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کیا چیز ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ اور کیا خزانے میں کمی ہے، غنی عن العالمین، سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ وہ اور ہیں کہ جن سے دوبارہ مانگو تو ان کو غصہ چڑھتا ہے۔ یہاں حدیث میں مضمون موجود ہے کہ اللہ غضب فرماتا ہے اس پر جو اللہ سے عرض نہ کرے، اس سے نہ مانگے، اس سے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پیش نہ کرے، دعائیں نہ اس کے حضور عرض کرے۔ یہ میں نے مفہومی الفاظ آپ کے سامنے اس روایت کے پیش کیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس امت کا وصف ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، اذا دعان، جب بھی دعا مانگے۔ بہت سارے ہمارے حضرات سوالات پوچھتے ہیں، بعض لوگوں کے بہکاوے میں آ کے بھی پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ جناب کہیے جنازے کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو میاں مانگنی کس سے ہے؟ مولوی صاحب سے، کسی صاحب مزار سے، کسی چلہ گاہ پر، کس سے مانگنی ہے دعا؟ جنازہ پڑھ لیا تو مانگنی کس سے؟ اللہ کریم سے۔ کیا کہنا ہے، مالک یہ ہم سے بچھڑ گیا ہے، تیرے حضور آ رہا ہے، اندھیر کوٹھڑی میں ہم اسے دفن کر کے منو من مٹی تلے دفن کر کے جا رہے، کریمہ تو کرم کر دے، مہربانی فرما دے، اس کی تنہائی کا مددگار تو ہی ہے، اس کی قبر کو گھبراہٹ وحشت سے کو دور، اس کی قبر سے دور فرمانے والا تو ہی ہے، تیری ہی شان ہے کہ تو اس کی قبر کو جنت کا باغ کر دے۔ کس سے مانگ رہے ہیں ہم؟ اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں۔ تو پھر مجھ سے مسئلہ مت پوچھیے، اللہ کے حضور حاضری دے کر پوچھیے، مالک ہم مانگ سکتے ہیں؟ تو کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مانگو، جب بھی مانگو میرے حضور عرض کرو، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور اگر ہم عمومی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے سائز کی، جے سائز کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، بڑے سائز کی بھی ہیں، اور بڑی بڑی جامع کتابیں بھی ہیں کہ مفصل، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں سے آپ دیکھتے ہیں پانی پینے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، گھر سے
کیا ہے دعا؟ دعا اللہ کا ذکر ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو لہذا دعا مانگنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے. اور انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ہم آداب دعا پر آپ سے گفتگو کریں گے کہ دعائیں مانگنی کیسی چاہیے اور دعائیں قبول کیسی ہوتی ہیں. یہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ہم اس مضمون پر، اس عنوان پر آپ سے مابع گفتگو ہوں گے. تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس امت کی فضیلت میں یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. پھر امام بہقی کے حوالے سے حضرت بن منبع نے اس کو روایت کیا رضی اللہ عنہ کہ حضرت داؤد نبی علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف زبور میں وحی فرمائی کہ تمہارے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد و محمد ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ نبی صادق ہیں، میں ان پر کبھی غضب نہ فرماؤں گا اور نہ وہ میری کبھی نافرمانی کریں گے. اور میں نے اپنی معصیت کرنے سے پہلے ہی، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک اور سارے انبیاء علیہ السلام ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں. فرمایا کہ ان کی امت امت مرحومہ ہے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے. میں اس امت کو اتنا زیادہ عطا فرماؤں گا جتنا میں نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. میں اس امت پر وہ کچھ فرض کروں گا جو انبیاء مرسلین پر میں نے فرض کیا ہے. اور وہ امت روز قیامت اس حال میں آئے گی کہ ان کا نور انبیاء کرام علیہ السلام کے نور کے مشابہ ہوگا. یہ اس کے لیے کہ میں نے ان پر فرض کیا ہے کہ وہ میری خوشنودی کی خاطر تمام نمازوں کے لیے وضو کریں، جس طرح کہ میں نے ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر فرض کیا تھا. اور میں ان کو غسل جنابت کا حکم دوں گا، جیسے بالغ بندے پہ غسل فرض ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا ہے. اور میں ان کو جہاد کا حکم دوں گا جیسے میں نے ان سے پہلے رسولوں کو حکم دیا ہے. اے پیارے داؤد علیہ السلام، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے. اے پیارے داؤد علیہ السلام، میں نے اپنے حبیب اور حبیب کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے. میں نے ان کو 6 باتیں ایسی عطا کیں کہ ان کے سوا کسی امت کو عطا نہیں کی. میں ان کو خطا و نسیان اور ہر اس گناہ پر جس کی انہوں نے بغیر قصد و ارادہ کے ارتکاب کیا ہوگا مواخذہ نہ کروں گا. جب وہ اپنے گناہ کی مجھ سے مغفرت چاہیں گے تو میں انہیں بخش دوں گا. اور وہ جس عمل کو اپنی خوش دلی کے ساتھ آخرت کے لیے کریں گے تو میں ان کو ان کا ثواب خوب بڑھا چڑھا کر زیادہ کر کے جلدی عطا فرماؤں گا. اور میرے پاس ان کے لیے یعنی اس امت کے لیے کئی گنا اجر و ثواب موجود ہوگا جو اس سے افضل ہوگا. اور جب وہ بلاؤں میں صبر کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے تو میں ان کو صلاۃ و رحمت اور وہ ہدایت عطا کروں گا جو نعمتوں والی جنتوں کی طرف لے جائے گی. سن لیے جو ہمارا 3 دن سے موضوع چل رہا ہے یہ آپ سماعت کر منع کیا ہے. ہماری وجہ سے کوئی دین اسلام پر انگلی اٹھائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کتنے دکھ کی بات ہے کہ مسجد میں کوئی چپل اٹھ جائے، کون لے گیا، تو آگے سے ہنس کر جواب دیتے ہیں کسی مسلمان کا کام ہوگا. سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے کولر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ گلاس جو ہے وہ زنجیر سے باندھا ہوا ہے، تو اس کو بھی جوڑتے ہیں. مسلمانوں کے ملک میں یہ ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کے ملک میں ہو رہا ہے، یہ مسلمان کر رہے ہیں. اسلام نے تو ایسا حکم نہیں دیا کہ چوریاں کرو، کسی کی چپلیں اٹھا لو، زیادتیاں کرو. اسلام نے تو ایسا حکم نہیں دیا. یہ افراد کی غلطیاں ہیں. تو ایسا مذاق اڑانے والوں کو بھی چاہیے کہ مذاق نہ اڑائیں. افراد کا یہ قصور. مسلمان اسلام سے نتھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، انہوں نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہی محبت والوں کی بات ہے کہ ہم وقت سرکار کے حضور درود و سلام کی نظر اور گجرے پیش کرتے رہیں.
یہ مجھے پڑھنے میں کچھ دقت ہو رہی ہے. استا علی اگر غلط پڑھ گیا تو معذرت چاہتا ہوں. حسان رضا صاحب ہیں، ویلکم جناب. فیصل رشید صاحب خوش آمدید. محمد ندیم دبئی سے ہیں، جناب کو ویلکم جی. نعیم اقبال وڑائی صاحب ہیں، سلام لکھا ہے جناب نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ سمندری سے خوش آمدید. ماشاءاللہ مولانا حافظ محمد سلیم رضوی صاحب جی برادر طریقت ہیں ہمارے، آپ کو بھی خوش آمدید. حافظ مہران قادری رضوی صاحب ہیں، خوش آمدید جناب کو. ابو بکر امین صاحب ہیں، اسلام لکھا ہے جناب نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محمد نبیل قادری رضوی صاحب ہیں، خوش آمدید جناب کو جی. ماشاءاللہ ذیشان محمود صاحب ڈجکوٹ سے سلام لکھا ہے آپ نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں، خوش آمدید جی. مالک فیصل صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید. محمد انعام الحق صاحب ہیں، اہلا و سہلا. فیصل الاسعدی جناب کو بھی خوش آمدید. محمد یامین صاحب ساہیوال سے ہیں، خوش آمدید. ماشاءاللہ مولانا اظہر فریدی صاحب ہمارے یہاں سمندری شریف کے عالم دین ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید جی. غلام عباس قادری صاحب خوش آمدید. جناب محمد رفیق صاحب اہلا و سہلا. مولانا محمد شہباز قادری صاحب شہباز گل خوش آمدید جی. دارالسلام ٹوبہ سے مولانا قاری محمد افضل گولڑوی صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید. یہ دیکھ لیں جنہوں نے فرما لیں اور شیئر کرنے کا سلسلہ ضرور کر لیا کریں اگر آپ اس کو بہتر سمجھیں تو. زکی جناب کو بھی خوش آمدید جی، اہلا و سہلا. امینی صاحب آمدید جی، اہلا و سہلا. محمد بلال صاحب خوش آمدید جناب کو جی. محمد عبد القیوم مصطفی صاحب لکھا ہے کہ یہ جو علماء کرام تذبذب کا شکار ہیں ان کا علاج کیا ہے؟ ہم تو علاج نہیں، آپ بھی یہی کام شروع کر دیں جو ہم نے کیا ہوا ہے. سرکار کی امت کی اصلاح و تربیت جاری رکھیں. سوشل میڈیا لیکن باہر کی زندگی بڑی نارمل ہوتی ہے. اس امت کی اصلاح و تربیت نہیں برتنی چاہیے، میرا تو یہی عرض ہے. محمد افضل صاحب ہیں، ساہیوال سے خوش آمدید جی. گجر صاحب بھی خوش آمدید. محمد مدثر صاحب ساہیوال سے اہلا و سہلا. ڈاکٹر عبد الکریم صاحب ہیں، سلام لکھا ہے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بھی سلام لکھا ہے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حال پوچھا جی. الحمدللہ، دعا برکت ہے، مالک کریم کا کرم ہے. حافظ محمد رمضان صاحب کو بھی خوش آمدید. صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید جی. حافظ ذیشان صاحب ہیں جی، کو بھی خوش آمدید جی. ملک ذیشان صاحب خوش آمدید.
نور آصف صاحب کا سلام نظر آ رہا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر رضا صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید جی۔ محمد فاروق خان صاحب پشاور سے، ویلکم جناب کو بھی۔ بات کے اندر کوئی پورا بیچ میں بریک لگتی رہی ہو تو بعد میں ایک دفعہ سننے کی کوشش ضرور کر لیا۔ قادری صاحب نے سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ نیٹ ورک کی کچھ سپیڈ کمزور ہے تو تھوڑا دھیرے دھیرے ہی آپ حضرات کے نام جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو آپ سب حضرات کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہمیں یہ دین متین کی خدمت مالک کریم کرنے کی دولت جو ہے تعزیز عطا کرے، خلوص کے ساتھ، محض اپنی رضا کے لیے۔ اور اللہ کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی امت پہ دائمی رحمت فرمائے، ہمارے حالوں پہ کرم کرے۔ خیر اور ثواب کا جو رستہ ہے وہی بہتر رستہ ہے۔ اصلاح و تربیت کی ضرورت ہے، باہمی خانہ جن کی طرف ایک حضرت نے اشارہ کیا، مطلب یہ ہے کہ ہیں جو ان سے معطل ہو جاتے ہیں خیر کے، ہمیں کرنا، اصلاح و تربیت کی ضرورت ہے۔ معاشرتی برائیاں سر چڑھ کر ناچ رہی ہیں اور ہمیں پیغام عام کرنا چاہیے۔ جتنے مالک ہے وہ قادر ہے، اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پہ کرم فرمائے۔ والسلام تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نواز ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخش سوار دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ الہی کثیر احباب محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے بھی کہتے ہیں، تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، سب کے گھر بار کی خیر فرما، خیر فرما، دنیا اور آخرت کی ہمیں خیر عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔